اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر عزیزان محترم، جیسا کہ میں آخر میں بھی اعلان کروں گا لیکن شروع میں بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی ڈیزاسٹر، بہت بڑی آفت آئی ہے، پورے ملک میں آئی ہے، کیا سندھ، کیا پنجاب، کیا بلوچستان اور کیا سرحد، سب جگہ۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں کسی تنظیم کی طرف سے اعلان نہیں کر رہا، میں ایک عمومی اعلان کر رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو دل مطمئن ہو، ضرور کریں مدد، ہم سب پہ لازم ہے، فریضہ ہے ہمارا، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ اس وقت خطرے میں انسانیت، حکومتی دعووں کو چھوڑ دیجئے، وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے خلوص سے کر رہے ہیں کام، ان کا پہنچ ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مستحقین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ درد بھی محسوس کریں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مدد کرتے وقت کسی کا مذہب نہ دیکھیے گا، یہ ہمارے معصومین کی سیرت ہے کہ مدد کرتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہ دیکھیے گا، فرقہ نہ دیکھیے گا، مکتب نہ دیکھیے گا۔ بیچارہ غریب ہوتا ہے، لٹا ہوا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو یہ دیکھیں بھوکا ہے، مجبور ہے، جس کی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ بس یہ ہے شیعت کا پیغام۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ دیکھ کے دیا جاتا ہے کہ کہاں مدد کرنی ہے، کہاں مدد نہیں کرنی، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیچارہ مصیبت زدہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی، اس کا مذہب ہی دوسرا کیوں نہ ہو، بے شک۔ تو مدد کرتے وقت کبھی کسی غریب کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب یا فرقہ کبھی نہ دیکھیے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکتا ہے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھی، ہمارے جوان بھی، پورے پاکستان میں جانتا ہوں، پورے پاکستان میں لگے ہوئے بیچارے، دن رات لگے ہوئے امدادی کاموں میں۔ اللہ ان کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری قوم کو، پاکستانی قوم کو اس امتحان سے نکالے، اور اس امتحان سے بھی نکالے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے مضمون کی طرف آتے ہیں، پھر اور باتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے قریب ترین کون ہوگا؟ رشتہ دار نہیں، قرابت دار نہیں، برادری نہیں، کون ہوگا قریب؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جو اس کا اتباع کرے گا، جو جناب ابراہیم کا اتباع کرے گا وہ قریب ہے۔ کیونکہ دعوت ہے نا، سارا مسیحیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے بابا آدم جناب ابراہیم ہیں، ہم جناب ابراہیم کے وارث ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم جناب ابراہیم کے وارث ہیں، کفار قریش کہتے تھے ہم ابراہیم کے وارث ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم قیدار کی اولاد ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم یعقوب کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ، بنی اسرائیل سے ہی آئے نا وہ بھی، تو وہ ان کا بھی یہ دعویٰ، سب کا دعویٰ تھا۔ تو پروردگار عالم نے بتایا کہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری کتنی ہی قرابت داری ہو، جو بھی ہو، ابراہیم کے قریب ترین وہ ہوگا، یعنی ابراہیم کا عزیز وہ ہوگا، ابراہیم کے قریب وہ ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ محترم ہوگا جو ابراہیم کا اتباع کرے گا۔ اگر اتباع نہیں کرے گا تو اولاد بھی ہوگی تو خارج، جاؤ نکل جاؤ۔ کل کا خلاصہ کر دینا 2 جملوں میں، پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ خلاصہ یہ تھا کل کا کہ اولاد بھی ہوگی، نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو باہر، نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو باہر، لیکن باہر والا اتباع کرے گا تو وصی بن جائے گا، وارث بن جائے گا۔ مثال دی تھی شاید کل میں نے جناب یوشع بن نون کی، پتہ نہیں یہاں یا کہیں اور، لیکن جب مجلس سے اتنی پڑھتا ہے آدمی کے ذہن میں تو رہتا نہیں کچھ۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر، ہے نا۔ لیکن خیر آج بات کو اور آگے بڑھاتے، بتا دیا کہ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ نبی ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں۔ معیار ہے ایمان، معیار ہے ایمان انسان کا۔ اگر مومن ہے ٹھیک ہے، اتباع انہی کے ساتھ شمار ہوگا، نہیں ہے تو گھر کا بھی فرض ہوگا تو باہر نکال دیا جائے گا، جاؤ باہر کا ہوگا، اتباع کرے گا، سلمان فارسی بن جائے گا۔
مقداد بن جائے گا، ابو ذر غفاری بن جائے گا، میثم تمار بن جائے گا، عمار یاسر بن جائے گا، قمر بن جائے گا، جون بن جائے گا، ہے نا؟ کہا وہ سیاہ فام حبشی، یہی لکھا ہے نا تاریخ ان کو سیاہ فام حبشی، لیکن نہیں کہا سیاہ رنگت پہ نہ جانا، یہ دیکھو کہ اس کا دل میں کتنا نور ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں چہروں کی رنگت تھوڑی دیکھی جاتی۔ یاد رکھیے اہل بیت کی محبت کا آپ کو ایک بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا میری بات کو، کہ کتنی ہی رنگت سیاہ ہو، اگر دل میں ولائے اہل بیت ہے نا، یقین جانے اس کے سیاہ چہرے پر بھی اللہ ایک کشش دے دیتا ہے، کشش، ایک نور۔ وہ نور کیا ہوتا ہے؟ نور محبت علی و آل علی کا نور ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے مشیت کا کہ ایسے چہروں کو وہ پرکشش بنا دیتا ہے جن دلوں میں محبت علی اور اولاد علی۔ اس لیے ہمارے رنگ و نسل کی قید ہی نہیں، قمر بھی ہے تو ویسے ہی، جون بھی ہے تو ویسے ہی، حبیب ابن مظاہر بھی ہے تو ویسے ہی، مسلم بن اوسجہ ہے تو ویسے ہی، مسئلہ کیونکہ سب کے چہروں پر جو نور ہے وہ محبت اہل بیت کا نور ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اتباع۔ اچھا دیکھیے، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ عموماً مصائب میں پڑھی جاتی ہے، میں مصائب میں نہیں پڑھ رہا، میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ بات کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب جون سیاہ فام ہے نا، حبشی غلام ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں بھائی، عام سادہ سے غلام ہیں، جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ ان کے بعد انتقال کے بعد مولا کے پاس آ گئے، مولا کے بعد امام زین العابدین کے پاس آ گئے، یعنی پوری زندگی یہی گزر رہی ہے۔ واقعی کربلا میں 70 سال کے ہیں، کیا سن ہے؟ 70 سال کا سن ہے جناب، ممکن ہے اس سے زیادہ ہو، لیکن 70 سال میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، جو سب سے کم والی روایت ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 70 سال، ورنہ تو 80-90 سال بھی لکھی ہے ان کی عمر، چلو 70 سال، تو 70 سال کا کوئی جوان ہوتا ہے کیا؟ بوڑھا ہی ہوگا نا 70 سال کا بھائی، 70 سال کا آدمی۔ مولا اجازت ہی نہیں دیتے تھے جانے کی، جب وہ آتے تھے نہیں تمہیں آزاد کیا، جاؤ اپنی زندگی گزارو، تم نے بہت ساتھ دیا، میدان میں نہیں جاؤ گے۔ سید سجاد کی خدمت پہ پہنچے، میں نے اس لیے کہا مصائب کے باب میں چلی جاتی ہے، بات رہ جاتی ہے، نتیجہ رہ جاتا ہے جو نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے فضائل میں انتخاب کیا جناب جون کا۔ سید سجاد کے پاس پہنچ گئے کہ مولا آپ میرے آقا ہیں، آپ اجازت دیجئے میں آپ کی طرف سے جاؤں۔ اب امام ہے، اگر کہہ دے نہیں تو دل ٹوٹ جائے گا نا، کہ میں سیاہ فام ہوں اس لیے، میرا رنگ کالا ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں ملی، کہ نہیں جاؤ، میری آپ کی اجازت ہے؟ ہاں میری اجازت ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا میری اجازت ہے، اب میرے بابا سے اجازت لے لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ آگئے پھر امام حسین کی خدمت میں، ظہر کا وقت ہے تقریباً، کہ مولا میں اجازت لے آیا، اب آپ مجھے اجازت دیجئے گا۔ نہیں جون، یہ تمہاری عمر نہیں ہے لڑنے کی، یہ جنگ کرنے کا زمانہ نہیں ہے، تم نے بہت خدمت کر لی، تمہارا جہاد قبول، تم جاؤ، چلے جاؤ۔ اب دیکھیے نفسیاتی بات، آپ کو اچھے نہیں لگیں گے جملے، نہ لگے، لیکن میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی مانگے گا میں دکھا دوں گا۔ یہ دیکھو آپ بھائی، وہ جو بات کر رہے ہیں عام انسان، جناب جون معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم نہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ امام کے آنسو نکل آئے۔ جانتے کیا جملہ کہا؟ مولا میں جانتا ہوں کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں غلام ہوں ادنا سا، آپ نہیں چاہتے کہ ہاشمیوں کے پاک خون میں میرا خون مل جائے۔ اب بتائیے کہ آپ کا یہ حال ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں میں خود آنسو آ گئے، آپ کا بھی یہ حال ہے، بتائیے امام کا کیا حال ہوا ہوگا؟ امام نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا کے بھینچ لیا جون، یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یقین رکھ تیرا خون ہم ہاشمیوں کے خون میں ضرور ملے گا، اور سن اب میں تجھے بشارت دیتا ہوں۔ اب دیکھیے بشارت، اتباع کرنے والوں کو بشارت کیا ہے؟ اب میں تجھے بشارت دیتا ہوں جون، جب میدان حشر ہوگا نا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا، کسی کو پیاس مارے ڈال رہی ہوگی، کسی کے سامنے اس کے اعمال کھڑے ہوں گے اور وہ پریشان ہوگا میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کہاں جاؤں۔ دنیا میں تو بڑا خوش فہمیوں میں رہتا تھا، اب یہ میدان حشر اور یہ فلم چل رہی ہے ساری، یہ کیا، یہ کیا، اس کا مال کھایا، اس سے دھوکہ دیا، اس کو جھوٹ بولا، اس کے ساتھ فراڈ کیا، سب چھپاتا رہا، یہ سب سامنے آ گیا، یہ اسکرین لگی ہوئی ہے اور جو LED لگی ہوئی ہے، دیکھے جا بھئی اب ساری فلم، جو کچھ بھی تو نے کیا تھا وہ سب دیکھتا چلا جا، کیا کچھ تو نے کیا۔ یہ سکا اس دن اچانک ایک جانب سے نور طلوع ہوگا، نور، یہ وہ تشریح کر رہا ہوں جو میں نے بات کی،
کہ رنگت پہ نہ جانا چہروں کی کبھی، انسان کے مومن کے چہرے کی رنگت پہ کبھی نہ جانا. کبھی کبھی میں نے دیکھا مذاق میں بھی ایسے جملے کہہ دیتے، خبردار تمہیں کیا معلوم اس کے دل میں کتنا نور ہوگا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیسا نور ہوگا، کیسا نورانی ہوگا یہ محبت علی میں. تو جناب نور طلوع ہوگا، آنکھیں خیرہ، یہ لفظ ہے جناب سید الشہداء کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، خیرہ یعنی چندیا جائیں گی اس نور سے. تو پوچھیں گے چلا کے، پروردگار یہ کون سا نبی آ رہا ہے، یہ کون سا پیغمبر آ رہا ہے، یہ کون سا رسول آ رہا ہے جس کے نور سے یہ پورا میدان حشر جگمگا گیا. ندا آئے گی، یہ کوئی پیغمبر نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی رسول نہیں، یہ کوئی امام نہیں، یہ حسین کے غلام جون کا نور ہے. یا نہیں وہ ہمارے بزرگوار نے اللہم صلی علی محمد والا، وہ بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارے بزرگوار نے پوری طاقت سے نعرہ لگایا مگر نعرہ لگ نہیں سکا. میں نعرے نہیں مانگتا یار، ہاں میں نے عرض کیا، کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں نعرے طلب نہیں کرتا، لیکن بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب نعرہ لگے تو پھر نعرے کی طرح لگے نا، پتہ چلے کہ نعرہ لگ رہا ہے. یا جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. بات پتہ یعنی پروردگار عالم کیا کرے گا، نور دے دے گا ان کے چہروں پر. وہ اہل محشر حشر کے دن بھی پہچانے جائیں گے علی والے اپنے نور کے سبب سے. اللہ ان کے چہروں پہ نور دے گا، وہ الگ سے پہچان لیے جائیں گے، الگ کر دیے جائے گا، تم الگ ہو جاؤ، تمہارا حساب الگ ہے. کیوں؟ ولایہ علی. لیکن بس یہ بات یاد رکھیے، میں ہمیشہ خوش فہمی میں نہیں رکھتا. ابھی بات جو کر رہا ہوں کس بات کی کر رہا ہوں، اتباع کی کر رہا ہوں. یہ نور انہی کے چہروں پہ ہوگا جو زندگی میں صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اپنی عملی زندگی میں اتباع کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ قرآن اتباع کی شرط لگا رہا ہے. کس کی شرط لگا رہا ہے؟ اتباع. اتباع عزیزو تمہارا دوست ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، برا مت مانو، سچ بات کہہ رہا ہوں. اتباع میں یہ نور کب آتا ہے؟ جب انسان اتباع کرتا ہے. اب آئیے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے، اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے. یہ سب اللہ اللہ کرتے رہتے نا، اللہ کافی، اللہ شافی، اللہ وافی، یہی کرتے ہیں نا، اللہ بہت ہمارے، اللہ بہت. تو پروردگار کہہ رہا ہے حبیب سے، کہہ رہا ہے حبیب ان کو حکم سنا دیجئے میرا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ نہیں چلے گا خالی اللہ اللہ نہیں چاہیے مجھے. اب تو نصاب میں سے بھی اڑا رہے ہیں. انگلش کے نصاب میں لکھا ہے اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے، کتاب اور سنت. وہاں بھی سنت، چلو سنت تو آئی. سندھی کی کتاب میں لکھا ہے اللہ کا رسول ایک چیز چھوڑ کے گیا، کتاب. پر جھوٹوں، کس طرح کے جھوٹے ہو تم لوگ، آنکھوں میں گھس گھس کے جھوٹ بولتے ہو. اچھا اس طرح نصاب بدلنے سے تم کیا سمجھتے ہو؟ اہل بیت کے فضائل چھپ جائیں گے؟ وہ تمہارے باپ تھے بنی امیہ بنی عباس، ان معاملات میں تمہارے باپ تھے. نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ ممبر تھا ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. نہ مسجد تھی، نہ امام بارگاہ تھا، ان کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ 600 سال کا جبر و تشدد علی کے فضائل کو نہ چھپا سکا تو تم بدبختو سوائے اپنی عاقبت خراب کرنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ جو منہ پر کر کے تھوکتے ہو نا، یہ سارا تھوک تمہارے منہ پہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ مسلم. یہ ہو رہا ہے نصاب میں. ہمارے لوگوں کے دل جلتے ہیں کبھی کبھی آگے میں باتیں کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، کرنے دو نا. اچھا ہے نقابیں اتر رہی ہیں، نقابیں کربلا نے کھینچ لی ان سب کے چہروں سے. یہ آج کے لیے شعر، آج کے دور کے لیے. نقابیں کھینچ لی، نقابیں کربلا نے کھینچ لی ان سب کے چہروں سے. بنے بیٹھے تھے تاریخوں میں جتنے محترم اب تک. کربلا ہے، ہمارے پاس کربلا ہے.
تمہارا نصاب پڑھتے بھی نہیں بچے، نقل کر کے پاس ہوتے، چیٹنگ کرتے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کیا چھوڑ کے گئے، کتاب بھی چھوڑ کے گئے یا نہیں چھوڑ کے گئے۔ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ ہمارا میڈیا ہے۔ بہکا سکتے ہو، کچھ لوگوں کو بہکا دو گے، لیکن یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے نا، یہ سب نقش بر آب کر دیتا ہے۔ تمہاری ساری سازشیں صحرا پہ تحریر ثابت ہوتی ہے، بس ریت پہ لکھی ہوئی تحریر ہے تمہاری، اور ہماری گفتگو پتھر پہ بننے والا نقش ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تو یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے آج کل۔ نصاب میں یہ نکال دو بیٹا، جو تمہاری مرضی ڈالو۔ تھوڑے دن بعد تم یہ بھی چاہتے ہو نا کہ یزید کو بھی ڈال دو، ڈال لو، ہمیں پتا تو چلے اس کی باقیات ہیں کہاں، ہمیں بھی تو معلوم ہو، کچھ تو چھوڑ کے گیا ہوگا پیچھے۔ ویسے تو اشارے مل رہے ہیں کہ کون کون ہے، کہاں کہاں ہے، لیکن چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو نا، کر لو حسرت پوری اپنی۔ لیکن جن کے مقدر میں لعنتیں لکھ دی گئیں، آب کوثر بھی ان کو دھو نہیں سکتا۔ اطمینان رکھو، کیونکہ یہ لعنت ہم نہیں بھیجتے، یہ لعنت اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کا رسول بھیج رہا ہے، سمجھ میں؟ ملائکہ بھیج رہے ہیں، کتنا ہی دھونو لو، لیکن بس اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش کربلا والو کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم درجے پر فائز ہوتے۔ تو ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے کون کون ہے جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو یزید کے لشکر میں شامل ہو کے ایک تلوار میں بھی مارتا۔ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، یا ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیں، آپ پریشان مت ہوں، ہمارے اہل سنت برادران میں اتنے بڑے بڑے علماء میدان میں آ چکے کہ ان کو مشکل ہو رہی ہے، اب وہ ہمیں چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے، ان پہ فتوے لگا رہے ہیں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا بھی نام آ گیا لسٹ میں، مجھ پر بھی دھمکی ہو گئی ہے، مجھے بھی تھریٹ ہو گئی، میری بھی FIR کٹ گئی۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ راستہ ایسے، کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا یہ راستہ کتنا خطرناک ہے۔ یقین مانے میرے صاحب نے ریکارڈ ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو بھائی، آپ پر سلام ہو، ہم تو تھوڑے دن میں گھبرا گئے، آپ 1400 سال سے ان کو بھگت رہے ہو۔ کہتا ہے سلام ہے شیعوں پر کہ ان خبیثوں سے آپ ہی نپٹ سکتے ہو بھائی۔ کہتا ہے ہم تو ڈر گئے، سیدھی بات ہی ہے، ہم تو بچوں کو لے کے روپوش ہو گئے، یہ مار مور دیں گے۔ آپ کا حوصلہ ہے، کیوں نہیں حوصلہ ہوگا؟ کس لیے حوصلہ نہیں ہوگا؟ یہ حوصلہ کسی اور نے تھوڑی دیا، خود حسین نے دیا ہے۔ یا یہ حوصلہ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ۔ ایک گزارش کریں گے آپ سے، دیکھیے ادھر جگہ ہے، وہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، وہ جو دروازے میں چپلوں کے پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے سے مٹاؤ بیٹا، جوان آگے بڑھاؤ، جوان آگے بڑھاؤ، بزرگوں کو زحمت ہوتی ہے، جوان آگے بڑھاؤ، شاباش، تاکہ وہ اندر آ سکے لوگ۔ جزاک اللہ، یار جزاک اللہ، یار آپ دیکھیں اچھا بھی لگ رہا ہے نا، آپ شانے سے جانا جوڑ کے بیٹھے ہوئے اچھا لگ رہا ہے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد علیہ۔ تو اسے پریشان نہ ہوا کرو کہ نصاب یوں کر رہے ہیں، نصاب وہ کر رہے ہیں۔ اب پہلے کون سا نصاب تھا ہمارا؟ تھا کہیں؟ بنی امیہ ہمارا نصاب پڑھاتے تھے کیا؟ بنی عباس ہمارا نصاب پڑھاتے تھے کیا؟ نہیں، جس کا نصاب ہے وہ خود ہمیں پڑھاتا تھا۔ ارے اب تو کئی جگہ پلیٹ فارم ہے نا، ہماری آواز جا رہی ہے، یہ بھی امام رضا کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم امام جانتا ہے کہ کس جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ قیامت تک ولایت کا مورچہ بنا رہے۔ سمجھ میں آئی؟ اسے کہتے ہیں سیاست الہیہ۔ یہ میں بھی خود مشہد میں پڑھ کے آیا ہوں، 3 روزہ انہوں نے ٹاپک مجھے یہی دیا تھا، اور الحمدللہ حرم میں مولا نے مجھے خدمت کا موقع دیا، اور سرکاری طور پہ وہاں مجھے پڑھایا گیا۔ وہاں تو سرکاری طور پہ پڑھنا بھی اعزاز ہے، اور یہاں سرکاری طور پہ پڑھنا ہے درباری بننا۔ سمجھ آ گئی بات؟ فرق ہے، درباروں کا فرق ہے، وہ ہے شاہ خراسان کا دربار، یہ ہے چوروں کے دربار۔
صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لائے یا علی جزاک اللہ. تو اللہم صلی علی محمد وآلہ. سمجھ میں آگئی بات؟ اگر امام کی نظریں قیامت تک ہمیں جلدی ہے نا کیونکہ ہماری عمر کم ہے 60 70 80 باقی بونس کسی بھی وقت نکل لیا آگے نا کچھ پتہ ہی نہیں گھر سے نکلے تھے کہیں جانے کے لیے پہنچ گئے وادی حسین ہے نا ہاں ایسے ہی ہے زندگی اسی کا نام ہے یہی ہے نا امام کو کہے گی جلدی امام کو کہے گی جلدی وہ مزاج مشیت اس کو کہے گی جلدی اس کے ہاتھ سے کہاں نکل رہے ہو اب سمجھ میں آیا یہ ایک راز بتا رہا ہوں ایک راز اگر اشرا پڑھوں گا تو آپ کو نامعلوم کتنی وجوہات اور بتا دوں گا امام جانتا ہے کہ کس جگہ کا انتخاب کیا جائے ایک جگہ چاہیے ایک جگہ ایک مورچہ چاہیے جو قیامت تک ولایت کا مورچہ بن کے رہے امامت کا مورچہ بن کے رہے سمجھ لو جو اب تک نہیں سمجھے سمجھ لو اس بات کو کہ کیوں امام نے وہاں کا انتخاب کیا پہلے سے زمین ہموار تھی سب کو زمینیں ملی سب کو ملک ملے آج تک ہمارے ملک میں نام نہیں لوں گا کچھ ہمارے احباب اب تک روتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی ملک نہیں ہے ان کے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے کیوں یہ ائمہ طاہرین جانتے تھے کہ کیسا زمانہ آئے گا ہمارے شیعوں پر اس سے بھی زیادہ زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی لہذا ایک خطہ ایسا ہو بادشاہ آئیں گے ظالم آئیں گے جابر آئیں گے سرزمین تو محمد و آل محمد کی رہے گی نا 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں درود تو بھیجا جائے گا محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیے محمد آل محمد بات واضح ہوئی حکمت یہ سیاست الہیہ اسے کہتے ہیں جانتا تھا امام زمانہ آئے گا میرے چاہنے والوں کو ایک قطع زمین چاہیے جہاں سے بیٹھ کے وہ یزیدی طاقتوں کو للکاریں فخر کرو اگر آج دنیا میں کوئی یزیدی طاقتوں کو للکار رہا ہے تو کوئی اور نہیں حسین والے للکار رہے ہیں علی والے للکار رہے ہیں سمجھ میں آگئی بات اس پہ اور بھی لمبی لمبی بات کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں نے صرف اشارہ دیا آپ کو کہ زبان کھولنے سے پہلے احتیاط سے کام لیا کرو یہ ائمہ طاہرین کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک زمین چاہیے میرے چاہنے والوں کو ایسا قطع زمین دے جاؤ ظالم آئیں گے نا آئیں بھگا دیں گے دوسرا آئے گا آ جائے مملکت اپنی ہونی چاہیے جہاں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں علی علی ہو رہا ہو جہاں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں حسین حسین ہو رہا ہو جہاں 24 گھنٹے درود کی صدائیں گونج رہی ہو جبھی تو وہ کہتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے میرا ملک میں حاکم میری زمین میں حاکم آج تک ان کے سربراہوں نے یہ کلمہ نہیں کہا جب کہا کیا کہا مملکت امام زمانہ کیا کہا جب کہا مملکت امام زمانہ خدا کی قسم جب کہا یہی کہا امانت ہے امانت امانت ہے جیسے ہی وہ آئے گا اس کے حوالے کر دیں گے اسی لیے اپنے معصوم بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ حاکم ہم نہیں حاکم وہ ہے جو تمہارا سالار ہے تمہارا سردار دیکھا نا ایک ترانے نے پوری دنیا کی چولیں ہلا دی ایک مہینے لگا رہا ہے بی بی سی سی این این ایک ترانے کے پیچھے ایک ترانے نے تمہارا یہ حال کر دیا تمہاری نیندیں اڑ گئی تو جس کے لیے ترانہ پڑھا گیا ہے جب وہ آئے گا تب کیا ہوگا یا ہوں آپ سے اب آپ لگے لبیک یا مہدی لبیک بولتے رہے لبیک یا مہدی لبیک 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 یہ ہے
طاقت، کاٹ دو زبان، لٹکا دو سولی پر۔ معصوم بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ان کا سالار کون ہے، آغوش کے بچے بھی جانتے ہیں کہ ان کا رہنما کون ہے۔ ماؤں نے آغوش میں بتا دیا تمہارا اصل سردار ہے کون۔ یہ کس کا احسان؟ یوم کا احسان جو کہہ سکتے تھے کہ ہماری حکومت، لیکن اپنے بچے کو بتا رہے کہ نہیں ہماری نہیں، یہ امام زمانہ کی حکومت ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس سطح پہ تعلیم دے رہے کہ جب وہ آئے تو اس کو ایک لشکر تیار ملے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں ہمیشہ، یہ بچے امانت ہیں امام زمانہ کی، حفاظت کرو ان کی۔ چاروں طرف سے بھیڑیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، حملہ آور ہیں قائد پر، حملہ آور ہیں تشیع پر۔ باہر والوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوا تھا جتنا اب اندر سے ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ان بچوں پہ حملہ کیا ہے، اس نوجوان نسل پہ حملہ کیا ہے۔ جب یہ بگڑ جائے گی مستقبل بگڑ جائے گا۔ بھول جا، ان کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کا مستقبل امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم صلی محمد۔ سمجھ آگئی بات؟ آئیے پھر وہیں لے جائیں، آپ سمجھ میں آگئی۔ ایک حکمت بتائیے آپ کو، اگر نہ ہوتی ایک قطع زمین آپ کے پاس، نہ معلوم کیا ہو گیا ہوتا۔ یہ کسی کا احسان نہیں ہے، عالم کا، فقیہ کا، یہ احسان ہے اسی امام کا، شاہ خراسان کا، یہ احسان ہے اس غریب الغربا کا، یہ احسان ہے اس شمس الشموس سلطان العرب والعجم، اس کا احسان۔ اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ قیامت تک کے لیے ہم اہل بیت کا مورچہ ہے، قیامت تک کے لیے اہل بیت کا مورچہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ چلیے سلوات بھیجیے، میں مضمون کو آگے بڑھاؤں۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے، بالکل بھی قبول نہیں، جب تک یہ آپ کا اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، مانو نہ مانو، اللہ پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ ایک سوال ہے، نہ مانے گا تو کیا کر لے گا، کیا بگاڑ لے گا اللہ کا؟ نہ مان۔ آج اسے زیادہ آبادی اللہ کو نہیں مانتی دنیا کی، دہری ہے چوتھائی حصہ، تو 1.5 ارب تو ویسی دہری ہیں، تو کیا کر لیا انہوں نے؟ اللہ کی مملکت میں کون سا خلل واقع ہو گیا؟ اور جو ماننے والے ان کے 1,500 مذہب ہیں کہ نہیں 1,500 مذہب؟ وہ آتے آتے جب چھانٹو گے تو مومنین کی تعداد کتنی بچی پوری دنیا میں؟ مٹھی بھری تو ہوئے، 20-25 کروڑ سے زیادہ تو نہیں ہوئے، 7.5 ارب کی دنیا میں، اب تو 8 ارب ہو گئے ہوں گے، تو اس میں 20-25 کروڑ۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ نہیں، اسی لیے اللہ نے مشروط کیا۔ جب دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا نا، بس ازل سے ابد تک رہے گا، ہمیں کیا معلوم کب سے کب تک، کوئی بتا ہی نہیں بتا سکتا، کسی کو کیا معلوم بھائی، اسے کیا بتا؟ اتنے بڑے عالمین اس نے بنا دیے، کائنات نہیں کائناتیں بنا دی۔ اب تو سائنس بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کائناتیں، کہتے ہیں ایک اور کائنات 50 کروڑ سال نوری سال کے بعد ایک اس سے بھی بڑی کائنات، یہ نظام شمسی نہیں، گلیکسی نہیں، کائنات جس میں ہزاروں گلیکسیز ہیں، جس میں سینکڑوں کلسٹر اور سپر کلسٹر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پہ پڑھا تھا پچھلے سال یا اس سے پہلے سال، مجھے یاد ہے، یہ کلسٹر سپر کلسٹر سب میں نے تشریح کی تھی آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ادھر بھی ختم نہیں ہوئی کہانی، کہاں ہے؟ کہ اس سے آگے ایک اور کائنات، 50 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک اور کائنات۔ مولوی کوئی کہہ دیتا، کوئی بھی نہیں مانتا، ایسے پھینکتے رہتے مولوی، یہ ہوگا تو یوں ہوگا تو وہ ہوگا تو تم ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ اب سائنسدان کہہ رہے ہیں، ناسا کہہ رہی ہے تو مان رہے ہیں، ہاں بھائی وہ سائنسدان ہے، اس نے تو بھی ایک ہی دریافت کی ہے، 50 کروڑ نوری سال پہ، کیا معلوم اور بھی ہو؟ وہ خود کہتے ہیں ہاں بھی نہیں پتا، اور بھی ہو سکتی ہے نا، ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا اسٹیفن ہاکنگ نے، اشارہ دے رہے ہیں، اس پہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے یہاں یا کہیں پڑھا ہے، لیکن اشارہ دے رہے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کے آخر جو ہے اس کو سب نے مان لیا، حالانکہ خود دہریہ تھا، مگر اس صدی نہیں، پچھلی 5-6 صدیوں کا سب سے بڑا سائنسدان، یہ ریکارڈ ہے میرے پاس جو میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، اس سے بڑا سائنسدان نہیں ہوا 5-6 صدی۔ اس نے ساری تھیوری الٹ دی بلیک ہول کی۔ بلیک ہول کی تھیوری یہ تھی
کہ جب کوئی ستارہ، سیارہ یا گلیکسی یا کلسٹر اپنی عمر مکمل کرتا ہے تو اس بلیک ہول میں چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بلیک ہول میں گیا اور ختم، فارغ ہو گیا، عدم، معدوم ہو گیا، فنش. پوری کائنات اس میں گھس جاتی ہے بلیک ہول میں. اتنا بڑا ہے بلیک ہول. اس نے الٹا کر دیا، اس نے کہا نہیں، اپنے شاگردوں کو، یہ لیکچر ہے میرے پاس محفوظ ہے، لیکچر دیا جو اس تھیسس ہے، اس میں پڑھا رہا ہے، سائنسدانوں کو پڑھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی بلیک ہول میں پھنس جاؤ، مثال ان پہ رکھ کے دے رہا ہے کہ اگر کبھی بلیک ہول میں پھنس جاؤ، ایسا وقت آئے کہ اس میں چلے جاؤ، تو پریشان مت ہونا. بلیک ہول میں معدوم نہیں ہوتے، عدم نہیں ہے، بلکہ بلیک ہول سے نکل کے ایک اور دنیا میں چلے جاؤ گے. یعنی کہتا ہے دنیا ختم نہیں، اس کے بعد ایک اور دنیا. جب میں کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عدم نہیں ہے، ختم نہیں ہوگے، بلکہ یہاں سے ایک اور دنیا میں چلے جاؤ گے. تو پھر نہیں مانتے ہو؟ یا پھر نہیں مانتے ہو؟ پھر نہیں مانتے ہو جب میں کہہ رہا ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے اتبعونی. اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ کائے کا محبت کا دعویٰ اللہ سے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ قبول نہیں جب تک یہ آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. اطاعت نہیں، اتباع. وہ سید العلماء علامہ نقن صاحب قبلہ نے تعریف کی ہے نا اس کی الگ الگ، کہ اطاعت الگ ہے، اتباع. اطاعت ہوتی ہے احکام میں. اس لیے میں جب بھی کسی بزرگ کا کوئی نقطہ پڑھتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے. ہاں ورنہ ایسا نہیں. یہ اچھا لوگ یہ خیانت کرتے ہیں، کئی بار عرض کر چکا ہوں، علمی خیانت ہوتی ہے یہ کہ کسی دوسرے بڑے عالم کا نقطہ اپنے نام سے پڑھ دیا، اپنے نمبر بنا کے چلے جائیں. یہ علمی خیانت ہے. نام لیا کرو اس عالم کا. کیا ہوا؟ کوئی عزت گھٹ جاتی ہے؟ میری عزت تو آج تک نہیں گھٹی. اول تو میں ہوں کسی قابل نہیں، میں تو ایسے معمولی سا انسان ہوں، لیکن مجھے تو کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی کسی عالم کا نام لیتے ہوئے. اگر میں اس کا کوئی نقطہ بیان کروں میں تو کہہ دیتا ہوں. اس میں کیا حرج ہو گیا؟ کتاب سے پڑھ کے آ رہا ہوں نا، گڑھ کے تو نہیں لا رہا. لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا کہ نہیں لا بلے گھڑ کے لا. یہ تو ہم نے بہت سن لی، گڑھ کے لا. اس میں خوش ہوتے وہاں نہیں لایا، بالکل نہیں لایا. اس سال کا بالکل نیا آئٹم لے کر آیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے جگہ دے دیجیے. ایک بار صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اطاعت نقل صاحب قبلہ. بس تشریح میری ہوگی، الفاظ میرے، لیکن مطلب انہی کا ہے. سید العلماء انہی کا لقب ہے، یاد رکھیے گا. علامہ نقل صاحب، سید علی نقی نقوی صاحب، آل اللہ مقام و پروردگار ان کے درجات اور بلند فرمائے. میں یہ تو کہہ نہیں سکتا جنت الفردوس میں جگہ فرمائے، کیونکہ وہ تو ان میں سے ہے کہ جو خود پتہ نہیں کتنوں کی شفاعت کر دے گا. ہاں میں جانتا ہوں نا کتنا بڑا متقی، پاک باز، مجتہد اس سرزمین کا بر صغیر کا گزرا ہے. مجھے معلوم ہے اس کی علمی خدمات کو بھی میں جانتا ہوں، جس نے وہاں جا کے نجف میں جا کے عربوں کو پڑھایا ہے. تو وہ اتنا بڑا عالم، تو یقیناً اس کے درجات بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار اور بلند فرما دے نا. تو وہ فرماتے کہ اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے. اطاعت ہے احکام میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی. نہیں لیں گے آپ کا وقت، یاد ہے مجھے، پڑھ چکا ہوں اولی الامر پہ، یہاں پوری مجلس پڑھی ہے، وہاں نہیں جا رہا. اطاعت، اطاعت احکام میں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہے اطاعت. یہ کرو، یہ جتنی قرآن مجید میں احکام کیا تھے نا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پھر امر کا صیغہ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، ایسے ہی ہے نا. اور خبردار حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، خبردار اللہ کے رسول کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا. یہ جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں یہ ہے اطاعت. یہ کیا ہے؟ اطاعت. احکام میں اطاعت. اتباع، اتباع کیا ہے بھائی؟ اطاعت ہے احکام. رسول نے کہا یہ کرو اور یہ نہ کرو. جہاد پہ چلو، رک جاؤ، واپس ہو جاؤ، صلح کر لو. اب جس نے منہ بنایا، یہ ہے اطاعت. کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہتھیار باندھ لو، چل رہے ہیں مکے. چل پڑے سب، اور بشارت ہو گئی ہم جائیں گے، طواف کریں گے خانہ کعبہ کا. حدیبیہ میں روک لیا، مذاکرات ہوئے، 2-3 دن لگ گئے وہاں. 2-3 دن بعد کا احرام یہیں اتار دو، قربانی کرو، تقصیر کرو، واپس چلو. اطاعت کرنی ہے نا؟ کی اطاعت تو کی، مگر بڑی کراہت کے ساتھ.
میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے بھائی، تاریخ کہہ رہی ہے، اس پہ تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ منہ بن گئے کچھ لوگوں کے، بھائی یہ کیا ہوا، منہ بن گئے۔ اللہ کا رسول بھی دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو کس کس کا منہ بنا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ یہ اطاعت طوعاً و کرہاً، چاہے دل سے کرو چاہے کراہت کے ساتھ کرو، اطاعت تو کرنا ہے۔ تمہارا دل مانے نہ مانے، نماز تو پڑھنی ہے۔ شیعہ آگے ہمیں اپنی موضوع پہ، اب پریشان مومنی یہ پھر آگیا نماز لے کے مولوی، یہ پھر روزے کی بات کرے گا، یہ ہمیں پھنسوا کے جاتا ہے۔ اطاعت تو کرنی ہے، اطاعت اقیم الصلاۃ امر ہے، امر ہے، حکم ہے، حکم ہے، حکم ہے۔ تو اطاعت کس میں ہوتی ہے؟ حکم ہے، بس اتنا کافی ہے، اشارہ دے دیا آپ پہنچ گئے سب۔ تفصیل تک کہ میں نے کیا کہا ہے، خبردار یہ کام کے قریب مت جانا، اطاعت کرنی ہے، یہ ہے اطاعت۔ یہ کیا ہے؟ احکام میں اطاعت، روزے میں اطاعت، نماز میں اطاعت، حج میں اطاعت، خمس میں اطاعت، زکوٰۃ میں اطاعت، جہاد میں اطاعت، اخلاقی احکام دے دیے اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ دو الگ الگ چیزیں قرآن نے استعمال کی ہیں نا، اطاعت الگ، اتباع الگ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اللہ کا حکم آ گیا، اتباع کرو۔ وہی جو ہم آیت سرنامہ کلام قرار دے رہے ہیں، سورہ آل عمران کی 68ویں، وہی بات اس آیت میں بھی آ گئی، یہاں بھی اتباع کرو۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع احکام سے الگ ہے۔ احکام، اطاعت ہوتی ہے احکام کی، اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ احکام۔ اتباع ہوتا ہے سیرت کا، جو کہے وہ کرتے چلے جاؤ، اطاعت، اور جو وہ کرے اس کی سیرت پہ چلتے جاؤ، یہ ہے اتباع۔ یعنی اللہ کا رسول جس چیز سے نفرت کرے تم بھی نفرت کرو، جس سے محبت کرے اس سے محبت کرو، اور جس کے لیے کہہ دے یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی حربوں کا حربی، یہ ہے اتباع۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرو، اور جس سے مجھے نفرت ہے اس سے نفرت کرو، یہ ہے اتباع۔ یہاں اطاعت نہیں ہے۔ جبھی تو بھائی لوگوں نے کہا کہ وحی کے وقت نبی ہوتے ہیں، باقی اوقات میں وہ ہم جیسے، تجھ جیسا تیرا باپ نہیں ہے، وہ بھی رتبے میں تجھ سے بڑا ہے کیونکہ تیرا باپ ہے، اور جو امت کا باپ ہو، جو اولین و آخرین کا سردار ہو، جو مقصود کائنات ہو، جو رحمت للعالمین ہو، عالم نہیں عالمین۔ جاؤ تلاش کرتے رہو، سائنسدانوں جتنے عالم تلاش کرنے تلاش کرتے رہو، جو عالم ایجاد ہوگا، جو عالم تم کشف کرو گے، اس کے لیے وہ رحمت ہے۔ صرف رحمت ہے خل، صرف رحمت نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات۔ یہ عجیب ہے، کچھ مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں اپنے حبیب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پروردگار اپنی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہاں دیکھیے گا، دیکھیے گا، کسی نبی کے ساتھ ایسے نہیں ہے جو اس نبی کے ساتھ ہے۔ اور انبیاء کا بھی ذکر ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، ہے سارے ہیں، سب کا ذکر ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جب اپنے حبیب کا ذکر کیا تو اپنی تعریف کے ساتھ کرتا ہے نا، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہے نا، اس پہ بھی مجلس پڑی ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں، صرف چند سیکنڈ چاہیے۔ سبحان الذی کیا معنی؟ لائق تسبیح ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات۔ جتنے ترجمے سبحان کے ہیں نا سب میں نے کر دیا آپ کے سامنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بابرکت، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنی تسبیح پروردگار خود بیان کرے۔ یہاں بھی تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔
بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی، جس نے اپنے بندے پر نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، انسان نہیں، زمین نہیں، یہ دنیا نہیں، یہ نظام شمسی نہیں، یہ ایک عالم نہیں، جتنے عالمین ہیں ان سب کے لیے رسول ہے۔ یعنی جو کچھ میں نے خلق کیا ہے، جہاں تک خلق کیا ہے، جہاں تک میں رب ہوں وہاں تک یہ رسول ہے۔ اب وہ رسول یہ کہتا ہے کہ میرا اتباع کرو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یا اتنی بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ پہلے یہ تو سمجھ لو رسول کا اتباع ہے کیا؟ جو مجھے پسند ہے وہ تمہیں بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو مجھے ناپسند ہے یہ اتباع حکم نہیں۔ جو رسول کو دیکھ رہے ہو نا کرتے ہوئے، تم نے دیکھا نہیں کہ سب دروازے ایک طرف، ایک دروازہ ایک طرف، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کا رسول جب صبح سویرے نکلتا ہے مسجد نبی جانے کے لیے تو کس دروازے پہ رکتا ہے؟ تم نے نہیں لکھا، تمہارے علماء نے نہیں لکھا، تمہیں نہیں معلوم، سب کو معلوم کہ ایک ہی دروازہ ہے جس پہ رک جاتا ہے اللہ کا رسول، کھڑے ہو جاتا ہے تاکہ سب دیکھ لیں اور میرا اتباع کریں۔ یہ ہے اتباع، سب دیکھو اور میرا اتباع کرو کہ یہ ہے وہ دروازہ جس پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ دروازہ۔ بس ہم اگر زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی بات، کیوں؟ تم نے اطاعت کو تو سمجھا، اتباع کو نہیں سمجھا۔ اگر اتباع سمجھ لیتے تو تم بھی اسی طرح ان دروازوں پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ایھا الرضا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اگر اتباع تمہیں معلوم ہوتا تو تم یہ اتباع کرتے۔ تم نے دیکھا نہیں رسول کیوں کس دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، کس دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے؟ تو اگر ہماری زیارتیں بھی ہیں نا تو ان کے پیچھے بھی اتباع ہے، اتباع رسول ہے، رسول کا اتباع ہے۔ اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ ہم نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خالی اتباع ہو اور اطاعت نہ ہو۔ پسند نہیں آیا جملہ میرا آپ کو؟ اطاعت کہاں سے لے آئے مولوی صاحب؟ اتباع تک ٹھیک ہے، صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ مولوی صاحب بیچ میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، وہ میں ڈنڈی نہیں مار رہا، میں پوری بات بتا رہا ہوں۔ ڈنڈی وہ مارتا ہے جو خالی ایک کا بات کرتا ہے۔ اگر اطاعت کی بات کر رہا ہے تو اتباع میں ڈنڈی مار رہا ہے، خالی اتباع کی بات کر رہا ہے اطاعت میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہاں دو حکم ہے، دو حکم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ ایک وہاں اطاعت کا حکم اولی الامر، اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں، موقع ملا پھر کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ابھی ایک بات مکمل کی ہے نا، سمجھ لیں، اتباع 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 کرو۔ سیرت میں اتباع، رسول کو کیا پسند ہے کیا ناپسند، یہ اتباع ہے، یہ سیرت ہے۔ ویسے تو ساری سنتیں یاد ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی بنا دی۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے ایسے، مجھے تو نہیں پتا کون، میں نے سنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اور وہ جو سنت ہے اصل، یہ ہے وہ پہچان لو، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ گھر ہے جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون، جن کی جنگ میری جنگ،
ان سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے دشمنی، مجھ سے دشمنی۔ اللہم والی من والا ہو، معبود تو اس کو پسند کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو دوست رکھنا جو ان کو دوست رکھتے ہیں، اور ان سے دشمنی کرنا جن سے یہ دشمنی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اتباع الگ ہے، اتباع سیرت میں ہے، اتباع اخلاقیات میں ہے۔ اسی لیے جہاں اتباع نہیں ہے گردن کاٹ دو، تیلی دکھا دو، گھر جلا دو، مسجد جلا دو، بم پھاڑ دو۔ جہاں اتباع ہوگا، ہمارے جلوسوں کے راستوں میں الحمدللہ کبھی ایسا سانحہ ہوا؟ کیا مسجدیں نہیں آتی؟ کیا مدرسے نہیں آتے؟ لیکن نہیں، علی والا کر نہیں سکتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہے۔ کر سکتا ہے آپ میں سے کوئی کرے گا ایسی حرکت؟ ورنہ پھر وہ علی والا نہیں رہتا۔ ہم مظلوم ہیں، ہم نے ظلم سہے ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہاں بزدل بھی نہیں، اسی لیے تو چھپ کے لڑتے ہیں، اسی لیے چھپ کے وہ لوگ وار کرتے ہیں۔ سامنے آئے تو ان کو معلوم ہے کہ علی والا کبھی میدان کو پیٹ نہیں دکھاتا۔ مرد کے میدان کے مرد لوگ ہیں، اسی لیے ہمارا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کھلے ہوئے دروازے، جو بھی حر ہے چلا آئے۔ کبھی بند کیے دروازے ہم نے؟ نہیں، کبھی نہیں بند کیے۔ تو یہ یاد رکھیں، جہاں اتباع ہوگا وہاں دہشت نہیں ہوگی۔ اتباع رسول ہے نا، وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، وہاں انسانوں سے نفرت نہیں ہوگی، وہاں اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی، وہاں اللہ کی مخلوق سے اتباع اتباع اتباع۔ آخر میں بھی وہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، اس وقت یہ مجمع نہیں تھا، کسی تنظیم کی طرف سے میں اعلان نہیں کر رہا، میں بطور کلی بات کر رہا ہوں۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے نا، وہاں سے مدد کیجئے اپنے بھائیوں کی، سیلاب زدگان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں، چاہے جنوبی پنجاب ہو، چاہے سندھ، تو پورا کا پورا بیڑا غرق ہو گیا، بلوچستان کا پورا بیڑا غرق ہو گیا، سرحد کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے۔ جہاں جو دل سے مدد کیجئے، دل سے نیت خالص رکھے اللہ کی راہ میں، حسین کی راہ میں۔ یہ بھی عزاداری کی خدمت ہے، حسین کے نام پہ تبرک بانٹتے ہیں نا، حسین کے نام پہ دے دیجئے، خوش ہوگا آپ کا مولا۔ اللہ کی مخلوق کا خیال کرو گے، حسین سے زیادہ کوئی خوش ہونے والا ہے؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے، میں خود بیٹھوں گا ابھی جا کے، میں خود بیٹھوں گا، جو بھی اسٹال لگا مجھے نہیں معلوم کس کا، لیکن مجھے علم میں بھی لائے گا کہ اسٹال لگا ہے، میں خود بیٹھوں گا وہاں جا کے۔ آج نہیں، کل نہیں، کل کر سکتے، جب کریں ضرور، سامان لا کے دیں، سامان، لیکن خدا کے لیے پھٹے پرانے کپڑے، اپنے گھر کا کوڑا نہ نکال کے لے آنا۔ ایک دفعہ ہم نے کیمپ لگایا کراچی میں، جو بھی ان کے گھر کا گدڑی ودڑی چیز لا کے ہمارے سر پہ ڈال کے چلے گئے۔ نہیں، جو میں پہنتا ہوں وہ، جو آپ پہنتے ہیں وہ، انصاف کے ساتھ۔ بے شک نیا کپڑا آپ نہیں لا سکتے، حیثیت نہیں، کوئی بات نہیں، جو آپ پہنتے ہیں وہ کپڑے تو دے سکتے ہیں نا ان کے لیے، غریبوں کے لیے۔ ان کی عورتوں کے پاس اب سروں پہ رکھنے کی چادر نہیں، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ اپڈیٹ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے تو ابھی آنے سے پہلے بھی دوست گواہ فون آ رہے تھے مختلف جگہوں سے نا، کہ قبلہ کچھ نہیں ہے، گھر بھی بہ گیا، سڑک پہ بیٹھے ہوئے اور ٹل پہ بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سڑکوں پہ آ گئے۔ یہ بے حس حکمران، یہ جو دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، خبیث، تم اپنے پیسے لے آؤ نا۔ اگر تمہیں اتنی محبت ہے، تم عوام کے درد میں مرے جا رہے ہو بے غیرتوں، تو جو تم نے لوٹا ہے وہی واپس لا دو ہمارا، تو یہ لوگ مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ وہ جو اربوں خربوں تمہارا باہر رکھا ہے وہ لے آؤ، اب مصیبت کے وقت میں لے آؤ، اب تو بانٹ دو ان کو لا کے، انہی کا ہے وہ جو تم خون نچوڑ کے چوس کے لے گئے ہو۔ لیکن نہیں، یہ اس لیے تو نہیں لوٹا تھا کہ آپ کو لوٹا دیا جائے۔ عوام جو مرضی ہو جائے، ٹی وی ہے نا، وہاں بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، سب اچھا جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے کیچڑ میں، صبح گئے تھے، یہ دیکھو پائنچے آدھا گھٹنے تک پانی میں جا کے آ رہا ہوں ابھی۔ فوٹو سیشن، پروپیگنڈا، پبلسٹی، عزاداروں نہیں، ایسے نہیں چھوڑو اپنے بہن بھائیوں کو۔ معصوم بچے، شیر خار بچے ماؤں کی گودوں میں ہیں، وہ بیچارے پڑے ہوئے، بند کے اوپر پڑے ہوئے، سڑکوں پہ پڑے، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے، گھر ور پوری بستیاں بہ گئی۔
ایک تحصیل کا نام نہیں لوں گا، یقین مانے وہ 90% بہ گئی ہے، 90% آبادی بے گھر ویسے ہی ہو گئی ہے وہاں۔ لہٰذا آپ سے التجا کر رہا ہوں حسین کے نام پہ، مولا کے نام پہ، اللہ کی مخلوق ہے، میں نے پہلے کہہ دیا شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو جوان کام کر رہے ہیں وہ بڑی محنت سے، بڑی ایمانداری سے کر رہے ہیں، اپنی جان لڑا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، دیجئے، اللہ میرا ایمان ہے آپ جب اس راستے میں خرچ کریں گے اللہ اور آپ کو پتہ نہیں کہاں سے دے دے گا، نواز دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ کی راہ میں عبداللہ ابن جعفر طیار کی سیرت پہ چلیے، بھائی مولا تو معصوم ہے، لوگ کہہ دیتے معصوم کا، عبداللہ ابن جعفر طیار تو امام نہیں ہے، لیکن اگر اس کے 12 دروازوں سے لوگ مانگنے آتے تھے نا تو 12 دروازوں سے دیتا تھا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا ایسا سخی تھا، اس کی سخاوت ضرب المثل بن گئی تھی، حاتم طائی کے بعد دوسرا نام عربوں میں تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا، ایسے سخی تھا جعفر طیار کا یہ بیٹا، اور اللہ اس کو ویسی دیتا تھا جب اس نیت کے ساتھ کرے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیجئے نہ جی، کیوں ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، مظلوموں کے، جانتے ہیں نا کہ راستے میں ایک روایت ہے واللہ عالم بالصواب نقل کی گئی ہے، راستے میں کسی نے خرمے ترس کھا کے پھینک دیے تھے اہل بیت کے بھائی، اب میں نام تو نہیں لینا چاہتا بچوں کا، میری ہمت ہی نہیں، حوصلہ نہیں، لیکن زینب نے یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ خبردار بیٹا ہم سادات ہیں، بھوک گوارا، پیاس گوارا۔ اب آپ بتائیے کہ وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا تھا، ہم انہی کو تو گریا کرتے ہیں، انہی پر گریا کرتے ہیں، انہی کو تو ماتم کر رہے ہیں نا، کہ جن کے لیے دنیا نے پانی کے راستے بھی بند کر دیے تھے، پینے کا پانی میسر نہیں تھا، اسی پیاس کا ماتم کرتے۔ آج سیلاب آیا ہوا ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس پینے کا پانی نہیں، وہ جو یہاں سے باہر سے بوتلیں جا رہی ہیں وہ بیچارے ایسے بھی کلپ آئے کہ ایک بوتل پانی میں 8 آدمی 2 گھونٹ پی رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ہم ان پیاسوں کا ماتم کرنے والے ہیں، پیاسوں کے رونے والے ہیں، ان پیاسوں کے نام پہ ان کی پیاس بجھاؤ۔ ہم سبیلیں لگاتے ہیں نا پیاسوں کے لیے، ہم نظر نیاز کی سبیلیں لگاتے ہیں نا، مولا کے نام پہ کھلاتے ہیں، مولا کے نام، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، مولا کے نام پہ تبرک بانٹو نا، بنواؤ دے کے لے جاؤ، کھلاؤ ان کو مولا کے نام۔ اور کیا ہوتا ہے تبرک؟ یہی تو ہے تبرک کا مصرف، پیٹ بھروں کو بھرا دے، کون سا کمال کر دیا؟ بھوکوں کو کھلاؤ، جن کو ضرورت ہے ان کو مولا کے نام، مولا کا صدقہ ہے، مولا کی نظر ہے، وہ بھی عزت سے لے گا کہ کوئی مجھے خیرات نہیں دے رہا، حسین کا صدقہ دے رہا ہے، عزت نفسی بھی بچے گی نا اس کی، کوئی مجھے خیرات نہیں دے رہا، میں تو امام کا تبرک کھا رہا ہوں، اس کو بتا دو یہ صدقہ نہیں، خیرات نہیں، یہ میرے مولا کے نام کا تبرک ہے، یہ میں تجھے تبرک لے کر آیا ہوں تیرے لیے، مدد کرو ان کی، مولا خوش ہو جائے گا۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی خوش ہو جائے گی، 4 سال کی بچی کب تک پیاسی رہی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پانی مانگتی رہی کب تک؟ جب تک حسین موجود تھے، یاد ہے نا؟ آخری بار حسین سے کہا تھا اچھا بابا جا رہے ہو، میری پیاس کا بندوبست ہی کرتے جاؤ۔ اب حسین ٹھوکر مارے اور چشمہ ایجاد ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ فخر ابراہیم ہے، فخر اسماعیل ہے حسین، کیوں نہیں جاری ہو سکتا؟ لیکن بس ایک جملہ کہا بیٹا اصغر پیاسا گیا ہے۔ ایک بات رہ جائے گی واقعہ کربلا میں کہ ایک بچی تھی جو پیاس برداشت نہ کر سکی، پیچھے ہٹ گئی وہ 4 سال کی بچی، بابا اب پانی نہیں مانگوں گی۔ اب مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی روایت لا کے دکھا دے کہ اس بچی نے پانی مانگا ہو، نہیں مانگا۔ میں ثبوت دوں آپ کو، شام غریبہ میں جب زوجہ حر، بیوہ حر فاقہ شکنی کا سامان لائی تھی نا، وہ فاقہ شکنی کا سامان لانے کے بعد سب سے پہلے ثانیہ زہرا نے کسے اٹھایا تھا؟ سکینہ کو، نیند میں سے نہیں، نیند کیسی؟ غش میں چلے گئے تھے، بچے بے ہوش ہو گئے تھے، شانہ پکڑ کے لایا، بیٹا اٹھو پانی آیا ہے۔ سکینہ نے چونک کر کہا تھا میرا چچا عباس آ گئے، نہیں
نہیں میری بچی، تیرا چچا نہیں ہے. یہ زوجہ حر فاقہ شکنی کا سامان لائی، پانی لائی. غور سے دیکھا پانی کو، سکینہ نے کیا کیا یاد آ گیا. اس ایک کوزے پانی کے لیے پورا گھر اجڑ گیا. میرا بھائی اکبر، میرے بھائی اونو محمد، میرا بھائی قاسم، میرا ننھا ششمہا علی اصغر سب چلے گئے اس پانی کے لیے. پھر پوچھتی ہے بے نور آنکھوں سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں کیا سب نے پانی پی لیا؟ نہیں میری بچی، ابھی کسی نے بھی نہیں پیا. تو پھر پہلے مجھے کیوں؟ پہلے مجھے کیوں؟ بیٹا تو سب سے چھوٹی ہے نا، چھوٹوں کا حق پہلے ہوتا ہے، اس لیے تجھے. بس سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا اور دوڑنا شروع کیا مقتل کی طرف. پیچھے پیچھے ثانیہ زہرا آواز ہے، میری بچی کہاں جاتی؟ میری بچی کہاں جاتی ہے؟ پلٹ کر جواب دیا، پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا پہلے اس کا حق. پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ یہاں بھی پیاس کی، پانی کی طلب نہیں کی. سکینہ نے پانی کی طلب یہاں بھی نہیں کی. اور پھر کس انداز میں لے کے جایا گیا ہے قیدیوں کو. کل میں نے ایک ہلکی سی منظر کشی کی تھی آپ کے سامنے. اب بتا دوں آپ کو نفس المحموم کی وہ روایت کہ اس بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا گیا تھا. نفس المحموم اس لیے نام لے رہا ہوں، اس سے سخت ہے روایت مگر میں نہیں پڑھتا، میری ہمت نہیں ہوتی. اس سے سخت لفظ، اس سے سخت جملے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے 10% بھی نہیں کہا آپ سے. میں نے صرف اتنا کہا کیونکہ بچی ٹھہر نہیں پاتی تھی نا اونٹ پہ، پالان تو تھے نہیں، جب بٹھایا جاتا تھا گر جاتی تھی، اس لیے رسی سے باندھا تھا. اور جب شام کی راہوں میں یہ رسی ڈھیلی ہوئی، بچی گر گئی، بچی گر گئی. ان ظالموں نے قافلہ روکا تھوڑی تھا، قافلہ آگے بڑھا دیا تھا. جو گر جاتا تھا یہ روکتے نہیں تھے. اب تو آپ بھی میں سے بھی نامعلوم کتنے دیکھ آئے ہوں گے وہ ساری قبریں بچوں اور بیویوں کی جو راہوں میں ہے کربلا کی. دمشق پہنچنے سے پہلے جو قافلوں سے بچھڑے گر گئے، شہید ہو گئے، وہیں ان کی قبر بنی، وہیں مزار بن گیا. آج یہ کیا ہوا؟ یہ حسین تھا جس نے قافلہ رکوا دیا. وہ نیزہ جس میں سر حسین بلند تھا وہ ہاتھ سے چھٹا، ظالم کے زمین میں گڑ گئے. لاکھ جتن کیے گئے، آگے نہیں بڑھا سر حسین. شمر آگے بڑھا کہ میں جانتا ہوں سر کیسے آگے بڑھے گا. تازیانہ اور سید سجاد کی پشت. پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے. زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے زین العابدین نیزے کے پاس اور حسرت بڑے لہجے میں کہتے ہیں بابا کربلا سے یہاں تک میری پشت میں اب طاقت نہیں رہی. تازیانے کھاتے کھاتے اتنی زخمی ہو گئی ہے میری. بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرے لال سید سجاد میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بچھڑ گئی. جب تک میری بچی واپس نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ حسین جانتے ہیں نا سکینہ کی منزل شام کا صحرا نہیں، شام کا زندان ہے. زندان. روک دیا گیا قافلہ. بیویاں ناقوں سے اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں آوازیں دیتی جا رہی ہیں بیویاں. زینب آگے آگے، سکینہ سکینہ. کچھ دور گئی تھی، بچی کے رونے کی آواز آئی کان. اب جب اس گریے کی آواز کے قریب ہوئی تو کیا دیکھا؟ کوئی بی بی گود میں لیے بیٹھی، کوئی سیاہ پوش بی بی، سیاہ چادر میں ملبوس، بچی کو گود میں لیے تسلی دے رہی ہے، میری بچی نہ رو، میری بچی نہ رو، گریہ نہ کر، ابھی تیری ماں بہنیں پھوپیاں آئیں گی، ابھی تجھے لے جائیں گی، مت پریشان ہو. پر زینب نے جو ہی منظر دیکھا آواز دی سکینہ کو. سکینہ نے پھوپی کی آواز سنی، دوڑ کے چمٹ گئی آگے سے. زینب نے سینے سے لگا لیا،
तसल्ली दी, उम्मे कुलसूम के हवाले किया, शहजादी उम्मे कुलसूम के हवाले किया सकीना को, और उस बीबी का शुक्रिया अदा करते हैं, बीबी आपने बड़ा एहसान किया, आपका बड़ा शुक्रिया। इस माहौल में जब तमाशा देखने वाले हैं, बुरा भला कहने वाले हैं, आपने इस यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा, इस यतीम बच्ची को प्यार किया, इस यतीम बच्ची को अपनी आगोश में पनाह दी। हम आले रसूल कैसे आपका शुक्रिया अदा करें? बस इतना सुनना था, उस बीबी ने चेहरे से नकाब हटाई। ज़ैनब, ज़ैनब किसका शुक्रिया अदा करती है? मैं कोई और नहीं, तेरी दुखियारी मां ज़हरा हूं। बस बेटियां किसी से भी अपना दुख बयान न करें, लेकिन मां एक ऐसी हस्ती होती है जिससे बेटी अपना कोई दुख नहीं छुपाती। असर आशूर के बाद से यहां तक सकीना ने कोई, ज़ैनब ने कोई गिला नहीं किया, और गिला करती तो किससे करती? सबके हाथ तो बंधे हुए हैं। दुख बयान करती तो किससे? लेकिन मुद्दतों से बिछड़ी हुई ज़ैनब को मां की आगोश मिली, सर मां की गोद में रख दिया, और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही है। अम्मा बहुत देर कर दी, अम्मा बहुत देर कर दी। जो ज़ैनब ने देखा, काश आपने देखा। अम्मा मेरे अब्बास के शान कलम किए गए, मेरे अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगाई गई। अम्मा कासिम का लाशा पामाल किया गया। अम्मा ओनो मोहम्मद तड़पते रहे। अम्मा हमारे खेमों को लूटा गया, खेमों को आग लगाई गई। अम्मा तेरी बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई। अम्मा जिस हुसैन को तूने चक्कियां पीस पीस कर पाला था, उसे पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया। यहां रिवायत रुक गई। मैं कहता हूं नहीं, एक जुमला और सुनो। मेरा दिल कहता है मां ने भी पलट कर जवाब दिया होगा, ऐ मेरी बच्ची किसे बताती है, किसे बताती है? तूने मदीना छोड़ा था, मैंने मजार छोड़ दिया था। ज़ैनब तेरी मां तेरे पीछे पीछे करबला आई थी। ज़ैनब भूल गई शबे आशूर पुश्ते खेमा से जिस बीवी के रोने की आवाज सुनती थी, वो कोई और नहीं, मैं तेरी मां ज़हरा थी। ज़ैनब अरे किसे बताती है? हुसैन कहीं और नहीं, मेरी आगोश में ज़िबा किया गया। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।